سورۃ العلق پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ علق ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 1 نمبر پہ ہے اور ترتیب قرآنی میں 96 نمبر، 1 رکوع 19 آیات ہیں۔ اور اس کا نام سورہ علق اس لیے رکھا کہ اس کی پہلی آیت میں اس کی دوسری آیت میں لفظ علق موجود ہے، اور اس کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پہلی آیت میں اقرا کا لفظ ہے۔ اور اس کا ربط سورہ 3 کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ 3 میں انسان کی قدر و منزلت بتائی، اور سورہ علق میں بتایا کہ اس انسان کی تربیت اور بلندی کا آغاز علم اور وحی سے ہوتا ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی وحی اور قرآن و مجید کی قرأت کا حکم، اور نماز اور قرآن سے روکنے والا اس کی کچھ 5 علامتیں، جو داعی الی القرآن ہے اس کی 3 صفات، اور آخر میں جو ہے نا وہ عبادت اور تبلیغ اور دعوت پہ ابھارا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ قرب بڑھانے کی طرف ترغیب دی ہے۔ تو یہ جو سورہ اقرا ہے، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں، یہ سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی وحی۔ صحیحین میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے، وہ سب سے پہلے سچے خوابوں سے یہ کام شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے رویا صادقہ، سچے خواب رات کو آتے، اگلے دن بالکل وہ اس کی وہی تعبیر ہوتی جو رات کو خواب آیا تھا۔ اب اس طرح جو ہے نا وہ رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق بڑھتا گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی پسند ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الگ بیٹھ کے غور و فکر کرنا، سوچنا، اور ابراہیمی طریقہ جو کہ اس وقت تھا بچا کھچا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے ہی شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی بچپن میں بھی شرک نہیں کیا، اللہ نے شروع سے شرک سے محفوظ رکھا، اور وہ شروع سے ہی جو ہے نا وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن عمر بن نفیل، نمبر 3 حضرت ورقہ بن نوفل، نمبر 4 حضرت عثمان بن حوارث، اور نمبر 5 عبید اللہ بن جہش۔ یہ ایسے تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، صرف ملت ابراہیمی پر یہ چلتے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، اور ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو ظاہر ہے جب تنہائی پسندی ہو گئی تو اس کے لیے پھر ایک الگ تھلگ جگہ چاہیے تھی جہاں شور شرابہ بالکل بھی نہ ہو، آمد رفت بھی نہ ہو، تاکہ بالکل تنہائی میں رب کے ساتھ نو لگائی جائے۔ تو اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، جس کو فاران بھی کہا جاتا ہے۔ فاران کی چوٹی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس جگہ پہ نظر پڑی، دیکھا تو بڑی پسند آئی، اور وہ غار جگہ بہت پسند آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے چلے جاتے، کئی دن وہاں عبادت کرتے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر آتے گھر سے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اور پانی اور دیگر ضروری چیزیں وہ باندھ کے دے دیتی، آپ علیہ السلام لے جاتے۔ اب اسی اثناء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے،
کہ حضرت سیدنا جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آ کر یہی سورہ اقرا اس کی 5 آیات آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کی، بلکہ جبریل امین نے حدیث مبارکہ میں پوری تفصیل ہے، فرمایا اقرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر کہا جی اقرا، پھر آپ علیہ السلام کو وہی جواب، پھر دوبارہ سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا، تو فرمایا ما اقرا، کیا پڑھو؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ اور یہ پھر 5 آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کر کے جبریل امین چلے گئے۔ اب یہ پہلا تعلق تھا، جبریل امین کو پہلی مرتبہ دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بہت محسوس کیا، آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے اس سے، اور آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدہ سے فرمانے لگے زملونی، مجھے کمبل اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے، یعنی گھبراہٹ۔ خیر بہرحال یہ کہ آپ علیہ السلام کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تو دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وفادار بیوی ہے، اور وہ ہے کہ جو مشکل میں خاوند کو حوصلہ دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت سیدہ نے جب دیکھا کہ میرے سرتاج مغموم ہیں تو فوراً پاس آئیں، بیٹھی، آپ علیہ السلام کو متوجہ کیا، بلایا، بٹھایا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آج کوئی اچانک آپ آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور بہت زیادہ آپ پہ یعنی پریشانی کے آثار ہیں، کچھ بتائیں تو صحیح۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر حضرت سیدہ کو واقعہ سنایا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا اور مجھے اس سے بڑی گھبراہٹ محسوس ہو۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، بڑی دانا اور بہت ہی سمجھدار، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح جاننے والی، تو فوراً بولی، فرمایا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، کلا، پہلے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ جو نہیں آپ جو سوچ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں، یہ پریشان نہیں ہونا، مسئلہ یہ نہیں ہے، واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، قسم اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر میں اس وقت جو خدمت خلق کے حوالے سے جو خوبیاں پائی جاتی تھی وہ گنوائیں، کہ جس میں یہ ہو کبھی بھی وہ کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ آپ میں تو یہ ساری چیزیں اعلیٰ وجہ التم میں، آپ کیسے ناکام ہو سکتے؟ اور وہ چیزیں گنوائیں، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتے ہو، رشتہ دار اگر کوئی پریشان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، تو فرمایا تم اس کا بدلہ نہیں لیتے، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتے ہو، اور جو رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا یہ دل کرے، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، تو فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کو شریکہ نہ بنائے، بلکہ ان کو اپنا سمجھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو پہلی صفت فرمایا آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ دوسری فرمایا وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہو، کبھی آپ نے جھوٹ بولے ہی نہیں۔ وہ تو بعد میں جب کٹر مخالفین کے سامنے آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا تو سب نے کہا وجربنا لک مرارا ما لا نجد الا صدقا، ہم نے تو بارہا آپ پہ تجربہ کیا ہے، آپ کو تو ہمیشہ سچا پایا۔ میں جو سچا ہو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ضرور کوئی اعلیٰ مقام دیتا۔ تیسرا فرمایا وتحمل الکلہ، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، جو محتاج ہیں، نادار ہیں، ان کے بوجھ اٹھاتے ہو۔ وتکسب المعدوم، اور ناداروں کے لیے، بیواؤں کے لیے آپ جو ہے نا وہ
ان کے گھروں کا سہارا ہو، ان کے چولہے جلانے کا ذریعہ ہو اور ان کے ساتھ مالی امداد کا ذریعہ ہو، تم تو ان کے ساتھ امداد کرتے ہو۔ وَتُقْرِ الضَّيْفَ، فرمایا کہ تم مہمان نواز ہو، مہمان آ جائے تو سب کچھ اس پر نشاور کر دیتے ہو، مہمان کی عزت کو اپنا فخر سمجھتے ہو۔ اور آخری صفت فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا اگر کوئی دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، کوئی آفت آ جائے، لوگ پریشانی میں اچانک مبتلا ہو جائیں اور کوئی بھی کسی قسم کا رفائی کام ہے، فرمایا آپ اس میں پیش ہوتے ہو، مشکلات میں آپ آگے ہوتے ہو سب سے زیادہ۔ اگر کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا تو وہاں مددگاروں میں سب سے پہلے آپ ہوتے، تو فرمایا آپ کو اللہ پریشان کریں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا مقام دینے والے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو خوب حوصلہ دیا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کزن چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئے، جو ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اور وہ عیسائیت کے مذہب کو بھی اور پہلی جو کتابیں تھیں ان کو بھی وہ خوب جانتے تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، انجیل کا علم ان کے پاس تھا، تو فرمانے لگی چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر گئی تو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، بالکل کمزور، آخری ایام چل رہے تھے ان کے۔ جب حضرت سیدہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کو سب کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو ساری روایات سننے کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو، وہ فرمانے لگے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، فرمایا یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا وہی لے کر، اور یہ آپ پر وہی لے کر آیا، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہو، جس کی زمانے کو انتظار تھی وہ آپ ہی ہو، جس کی زمانے کو کیا تھی، اور جس کی بشارت سب نبیوں نے دی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی جو ہے نا وہ ڈٹ کے بشارت دی، بنی اسرائیل سے واضح طور پہ کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں، اور ساتھ میں آنے والے نبی کی بشارت دینے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ فرمایا یہ وہی ہے جس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ تعمیر کر کے اللہ سے مانگا تھا، ہاں آپ وہی ہو، اس لیے آپ اللہ کے آخری رسول ہو۔ اور اس وقت کہنے لگے یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں جوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں مکہ سے نکالے گی، اس وقت میں زندہ ہوتا اور میں جوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ابتداءً 4 مسلمان تھے، یہ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، سب سے حقیقتاً یہ 4 تھے، بالکل کوئی شک نہیں، کہ 5ویں ورقہ بن نوفل بھی تھے، تو تصدیقی نام ہے نا جی، کہ آپ اللہ کے آخری رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو مان لیا، آگے عمل کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں نا 4 مسلمان، ایک بات چلی تو میں بات کر دوں، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بھی موجود تھیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی ابتدا ہی میں مسلمان اسلام لائیں، تو پہلے سب سے پہلے ایمان لانے والے تقریباً 9-10 افراد، بیٹیوں نے بھی فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے نا وہ ایمان قبول کیا، اس وقت بیٹیاں 4 موجود تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آفا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے یہاں سے مکہ سے؟ فقال نعم، ہاں ہاں بالکل، ورقہ بن نوفل کہنے لگے بالکل آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت الا عودی، فرمایا جو آدمی بھی وہ دین لے کر آیا ہے، یعنی وہ وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے، جس طرح آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ عداوت کی ہے، بالآخر اس کو نکلنا پڑا ہے علاقے سے، تو فرمایا آپ کو بھی یہ مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ہے ابتدائی وحی کی جو ہے نا وہ پوری روایات، جو کہ
حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان حضرات سے بخاری اور دیگر احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں یہ پہلے جو ہے نا یہ 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے نام سے، خلق جس نے پیدا کیا۔ یعنی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے خود معلوم آپ دیکھ لیں کہ علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ سارے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے احکامات بعد میں آئے۔ سب سے پہلا حکم جو پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم دین پڑھنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ اس سے مفسرین نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، رب کا نام لینا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یعنی اپنی 2 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک، ایک تو رب اور دوسرا خلق، کیونکہ خلق کا معنی جس نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو پیدا کرنا یہ اصل ہے۔ بھئی انسان پیدا ہوا تو پھر ہی انسان نے آگے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرنی ہے نا، اگر پیدا ہی نہ ہو تو پھر انسان نے علم کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اس رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا، اور رب کا معنی تربیت کرنے والا، اور اس نے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی۔ اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے، خلق جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو جمع و خون سے۔ علق کہتے ہیں جمع و خون، یعنی جو جم جائے، جس طرح یہ کلیجی وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کا ہو جائے۔ تو اصل بات یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو اس کی تخلیق کے 7 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے مٹی سے بنایا، اس طرح کہ مٹی سے جو ہے نا وہ غذا بنی، غذا انسان نے کھائی، اس سے خون بنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور خون صاف ہوا، اس سے ہی جو ہے نا وہ انسان کا مادہ منویہ بنا، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا، مادہ منویہ ماں کے رحم میں گیا، وہاں انسان کچھ عرصہ یعنی وہ مادہ رہنے کے ساتھ ہی آگے وہی جو ہے نا وہ جمع و خون میں تبدیل ہو گیا، 40 دن وہ اسی طرح جمع و خون رہا۔ پھر مضغہ، وہ بوٹی بن گیا، جمع و خون۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بوٹی کے اندر ہڈیاں بنا کے فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ عِظَامًا، وہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا۔ اب جب انسان مکمل ہو گیا، اس کی جسامت بالکل کامل ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر اس میں روح ڈال دی، اور روح ڈالنے کے بعد پھر جو ہے نا کچھ عرصہ ماں کے پیٹ پہ رہا اور پھر دنیا میں آ گیا۔ اس کا جو درمیانی مرحلہ ہے وہ ہے علق، جمع و خون، اس کا تذکرہ کیا کہ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمع و خون سے۔ اقرأ پڑھیے، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، الاکرم، بہت ہی کریم ہے، اکرم ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عزت والی ہے، شفقت والی ذات ہے، اور بہت بڑی ذات ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ یہ انسان جو ہے نا، انسان یعنی یہ اکرم کا معنی بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ یہ اکرم جو ہے نا، یہ کرم سے اس کو آپ کہہ لیں، یہ اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی بہت زیادہ کرم کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو مقام دیا، عزت دی، علم دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے کوئی بھی غرض نہیں ہے، انسان کے ساتھ اللہ کی کوئی بھی غرض وابستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہیں کسی اور سے بھی کام لے سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسان پر بہت بڑا، کہ اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بھی بنایا، جس کا تذکرہ پچھلی صورت میں ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و ہنر سے بھی نوازا، کہ ظاہر ہے اگر انسان ہے لیکن اس کے پاس علم و ہنر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن پیدا بھی کیا، بنایا بڑا خوبصورت، اور ساتھ علم و ہنر بھی عطا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم ہے۔
اور اقرا دوبارہ ذکر کیا، اقرا پڑھیے، یہ اس میں ہے کہ پہلے تھا نا کہ خود پڑھیں، اور پھر دوبارہ اقرا کا مطلب یہ کہ اس کو پڑھا ہوا کو آگے پھیلائیں بھی، پڑھائیں بھی، تاکہ جو ہے وہ دنیا کو فائدہ ہو اس سے۔ الذی علم، وہ کہ جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ، کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک زبانی تقریری جس کو کہتے ہیں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک ہے زبانی، ایک ہے قلم کے ساتھ لکھوانا، یہ دونوں طریقے ہیں علم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء میں سے بہت سو کو لکھی ہوئی کتابیں دی، قلم کے ساتھ لکھی ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یعنی جو ہے نا وہ قرآن مجید آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا، آپ علیہ السلام نے اس کو آگے لکھایا، اور پھر یہ جو یعنی قلم کے ساتھ لکھنا ہے، یہ علم، اس کو علم کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ ایک عربی محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں جی العلم صید والکتابۃ قید، علم شکار ہے، کہ جس طرح شکار جو ہے نا اگر اس کو محفوظ نہیں کریں گے تو فوراً بھاگ جائے گا، کچھ عرصہ ہی انسان کے اندر سے نکل جائے گا، اور فرمایا کہ اس کو لکھنا یہ قید ہے، اس کو قید کر دینا، لکھ لیا تو پھر وہ محفوظ ہوگی۔ قرآن مجید کو لکھ لیا، محفوظ ہے، احادیث مبارکہ کو لکھا، محفوظ ہے، اسلامی کتب، سیرت، تفسیریں ساری، آج جتنا بھی علم ہے پوری دنیا کے اندر وہ سب کا سب لکھا ہوا محفوظ ہے ہمارے، اور لکھا ہوا جو ہے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، علم الانسان، سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، اتنا علم و ہنر عطا کیا کہ جو بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جب پیدا کیا دنیا میں تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا علم دیا جی، ایک تو علم فطرتی علم، کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ساتھ ساتھ خود ہی آتا گیا، بولنا کرنا، فطرتی کاموں کے لیے کوئی انسان کسی ورکشاپ اور کسی یونیورسٹی میں نہیں جاتا، سارے کے سارے کام وہ خود بخود انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو آتے جاتے ہیں۔ اور دوسرا علم کسبی ہے، اور وہ پھر جا کے انسان بعد میں سیکھتا ہے، اس میں دنیا کا ہنر بھی ہے، علم دین بھی ہے، ساری چیزیں۔ تو یہ دونوں طرح کے علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔